الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: المسلمون كرجل واحد إن اشتكى عينه اشتكى كله وإن اشتكى رأسه اشتكى كله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائی بزرگ اور دوستو، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہے. جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اس آیت میں حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹوں کو جو نصیحت کی ہے، قرآن کریم نے ان نصیحتوں کو یہاں نقل فرمایا ہے. حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بہت ساری نصیحتیں کی، قرآن میں بہت سی جگہوں پر بیان کیا گیا. وہ نصیحتیں اتنی پیاری ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ان نصیحتوں کو بیان کیا ہے. قرآن کریم میں ذکر کرنا، قرآن کریم میں بیان کرنا، اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ نصیحتیں بہت پسند ہیں. بہت ساری جگہوں پر ایسا بھی ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو نصیحتیں فرمائی، اور قرآن میں بعض نصیحتیں ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں پر، رسولوں پر، کسی ولی کی زبان پر جاری فرمائی، اور پھر جب ولی نے، نبی نے، رسول نے اپنی زبان سے نصیحتوں کو جاری کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کے اندر نقل فرمایا. حضرت لقمان علیہ السلام کے متعلق لکھا ہے کہ نبی نہیں تھے، ولی تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں الہام ہوتا تھا، بہت ساری باتیں وہ جو کہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کی دل میں ڈالتے تھے اور لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے. حالانکہ اپنے زمانے میں ولی ہونے کے باوجود غلام تھے، لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ کسی مالی کی بات کے اندر خدمت کیا کرتے تھے، اس کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے. مالک ایک دن بعد میں پہنچا اور اس کے بعد لقمان حکیم کو بلایا اور بلا کر کہا کہ جاؤ ایک اچھا سا، ایک میٹھا سا پھل توڑ کر لاؤ. لقمان حکیم گئے، جا کر ایک پھل توڑ کر لائے. مالک نے پھل کھایا اور کھٹا لگا، کہا یہ کیسا پھل لے کر آئے ہو؟ واپس بھیجا کہ جاؤ کوئی ایسے درخت سے پھل توڑ کر لاؤ جس کا پھل میٹھا ہو. لقمان حکیم گئے، کسی اور درخت سے پھل توڑا اور لے کر آقا مالک کی خدمت میں حاضر ہوئے. مالک نے چڑھا، پھر کہنے لگے کیسا پھل لے کر آئے ہو؟ پھر مالک کہنے لگا تمہیں اب تک اتنا بھی پتا نہیں، اتنے سال سے ہمارے بات میں خدمت کرتے ہو، ہمارے یہاں کے تم غلام ہو، تمہیں یہ بھی پتا نہیں کہ کون سے درخت کا پھل میٹھا ہوتا ہے، کون سے درخت کا پھل کھٹا ہوتا ہے، تمہیں ابھی تک یہ بھی پتا نہیں. لقمان حکیم نے بڑا پیارا جواب دیا. حضرت لقمان حکیم فرمانے لگے آپ نے مجھے اپنے باغ میں خدمت کرنے کے لیے رکھا ہے، نوکر رکھا ہے. آپ نے مجھے باغ میں اس لیے رکھا ہے تاکہ میں باغ کی دیکھ بھال کیا کروں. آپ نے مجھے اس لیے نہیں رکھا ہے کہ آپ کے باغ کے پھل کو میں چکھا کروں. اتنے سال ہو گئے کبھی بھی میں نے آپ کے باغ کے کسی پھل کو چکھا بھی نہیں کیا. اندازہ لگائیں کتنے امانتدار ہو گئے، کتنے دیانتدار ہو گئے. اتنے سال سے نوکری کر رہے، اتنے سال سے غلام ہے،
پھل کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، باغ کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، لیکن انہیں یہ بھی پتا نہیں ہے کہ کون سے درخت کا پھل کیسا ہوتا ہے، اس لیے کہ کبھی انہوں نے کسی پھل کو توڑا ہی نہیں، چکھا بھی نہیں۔ یہ تھے لقمان حکیم جو اپنے وقت کے ولی تھے۔ وقت کے ولی ہونے کے باوجود ان کا حال یہ تھا کہ اپنی اولاد کو نصیحتیں کیا کرتے، اور قرآن کریم میں ان کی نصیحتوں کو جو بیان کیا، قرآن یوں کہتا ہے کہ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کہا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے۔ اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ بہت سی مرتبہ جب ہم اپنی اولاد کو نصیحتیں کیا کریں، کچھ بات سمجھایا کریں، تو کبھی کبھار بیٹے کے لفظ سے بھی پکارا کریں۔ بیٹا کہنے میں جو شفقت ہے، جو محبت ہے، وہ شفقت، وہ محبت اس کا نام لینے میں نہیں ہے۔ ایک تو ہوتا ہے ہم اپنے بیٹے کو کہے محمد ادھر آ جا، عبداللہ ادھر آ جا، محمد پانی پلا دے، عبداللہ پانی پلا دے، دکان جا کر یہ کام کر دے۔ بیٹے کو بیٹا کہہ کر پکارے، اس کی تاثیر کچھ اور ہی ہوا کرتی ہے۔ جو مجھے بات یاد آ گئی، شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہ فرماتے ہیں کہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے بزرگ تھے۔ حضرت مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کے گھر، یعنی ان کے والد صاحب مفتی شبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر تشریف لایا کرتے تھے۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نام برکات فرماتے ہیں کہ وقت کے علامہ تھے، شیخ الاسلام تھے، لیکن ہمارے یہاں آتے تھے، ہماری دادی صاحبہ رشتے میں ان کی بیماری ہوتی تھی۔ پھر ہماری دادی شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو جب وہ آتے تھے تو یوں کہتی تھی بیٹا جیتے رہو، بیٹا جیتے رہو۔ وہ بیٹے کے لفظ سے پکارتی تھی۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہ فرماتے ہمیں بڑا تعجب ہوتا تھا کہ وقت کا اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا عالمی، ایک شیخ الحدیث ان کو پکار رہی بیٹا کہہ کر، ہمیں شرم آیا کرتی تھی۔ لیکن علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں آتا تھا، میرے آنے کے دو مقصد ہوا کرتے تھے، دو مقصد کے لیے آتا تھا۔ ایک تو اس مقصد کے لیے آتا تھا کہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہو جائے، اور دوسرا مقصد یہ ہوا کرتا تھا کہ میں ان کے یہاں اس لیے جایا کرتا تھا کہ ان کے گھر پر جو میری بیماری ہوتی تھی مجھے بیٹا کہہ کر پکارتی تھی، مجھے بیٹا کہنا اتنا اچھا لگتا تھا، اتنا اچھا لگتا تھا، صرف اس لفظ کو سننے کے لیے اس روئے زمین پر ابھی دنیا کے اندر مجھے بیٹا کہہ کر پکارنے والا کوئی نہیں ہے، بس یہی ایک بیماری ہے، یہی ایک رشتے دار ہے جو مجھے بیٹا کہہ کر پکارتی ہے، یہی لفظ سننے کے لیے میں یہاں آیا کرتا ہوں۔ بیٹا کہنے میں کتنی شفقت ہے، کتنی محبت ہے۔ ایک زمانہ آدمی پر ایسا بھی آتا ہے، نہ باپ رہتا ہے، نہ ماں رہتی ہے، نہ دادا رہتے ہیں، نہ نانا رہتے ہیں، نہ کوئی بڑے چچا رہتے ہیں، آدمی کے کان یہ سننے کے لیے ترستے ہیں کہ تو مجھے بیٹا کہہ کر پکارے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، دیکھو بیٹے کہہ کر پکارتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرے، نصیحت کرنے کا انداز ہی ایسا ہے، ہمیشہ تانا دے رہا ہے، ہمیشہ اس کو کوستا ہی رہتا ہے، ہمیشہ اس کو تانا ہی دیتا رہتا ہے، ہمیشہ اس کو جھڑکتا ہی رہتا ہے، اور جھڑکنے کے انداز میں نصیحت کر رہا ہے۔ اور ایک نصیحت یہ ہے کہ اپنا بیٹا کہہ کر، پیارا بیٹا کہہ کر، اور یا بنیا کا اے میرے پیارے بیٹے، اس کا عربی میں لفظ ہے، اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے محبوب بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے۔ ایک تو ہوتا ہے جھڑک کر نصیحت کرنا، اور ایک تو ہے محبت کے ساتھ، محبت بھرے درجے کے اندر اس کو پکار کر اس کو کچھ بات کہنا، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے، آدمی جہاں اپنی اولاد کے لیے بہت ساری چیزوں کی کوشش کرتا ہے، اس کی دنیا بنانے کی فکر کرتا ہے، اس کی دنیاوی تعلیم کی فکر کرتا ہے، اس کے لیے اچھے سے اچھے لباس کی فکر کرتا ہے، اس کے لیے اچھے سے اچھے آمدنی کی فکر کرتا ہے، باپ کو چاہیے کہ جہاں اور فکر کر رہے دینی اعتبار سے میرا بیٹا ترقی کر جائے، اس کی جنت بن جائے، دینی اعتبار سے یہ آگے بڑھ جائے، نماز وغیرہ کا اہتمام کرنے والا بن جائے، اس کی بھی کبھی فکر کر لیا کرے اور اس کی بھی کبھی نصیحت کیا کرے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مختلف نبی ہے،
اب اندازہ لگائیے ایک نبی ہے لیکن قرآن نقل کرتا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ اسماعیل علیہ السلام کا حال یہ تھا اپنے اہل و عیال کو اپنی بیوی بچوں کو نماز اور زکات کا حکم کیا کرتے تھے نماز اور زکات کی تاکید کیا کرتے تھے ایک نبی کو جب اپنی اولاد کے لیے ضرورت پڑتی ہے کہ ایک نبی اپنی اولاد کو نماز کی تاکید کر رہے نماز کا حکم کر رہے زکات کا حکم کر رہے انبیاء کی اولاد ہے پھر بھی نصیحت کی جا رہی ہے اور ہمیں تو اور درجہ ہونا کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اپنے عیال کو نماز وغیرہ کا حکم کیا کریں حضرت یعقوب علیہ السلام یہ بھی اپنے وقت کے نبی ہیں انتقال کا وقت قریب آیا اپنی اولاد کو جمع کیا آج اگر ہمارے انتقال کا وقت قریب آتا ہے ہم یہ سوچتے ہیں میرے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا کہاں رہے گی کیسے کمائیں گے کون ان کو لا کر دے گا ہماری یہ فکر ہوتی یعقوب علیہ السلام کے انتقال کا وقت قریب آیا قرآن نے نقل کیا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت یعقوب علیہ السلام کے انتقال کا وقت قریب آیا انہوں نے اپنے اولاد کو جمع کیا ان قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی انہوں نے اپنے اولاد سے سوال کیا پوچھا میرے بچوں میری بات تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد تم کس کی پوجا کرو گے کس کی پرستش کرو گے دیکھو ایک نبی اپنے اولاد کو عقیدے کے بارے میں پوچھ رہا ہے یعقوب علیہ السلام تو نماز کے بارے میں نہیں پوچھ رہے زکات کے بارے میں نہیں پوچھ رہے بڑا بنیادی سوال کر رہے کہ میرے بیٹوں میرا انتقال ہو جائے گا میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے بعد کس کے سامنے اپنی پیشانی کو ٹیکو گے اس کی تم عبادت کرو اس کی پوجا کرو ایک نبی اپنے اولاد کو یہ جواب بھی بڑا پسند آیا قرآن نے اس کو بھی ذکر کیا اور نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون وہ اولاد یوں کہ نہیں ابا جی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے نعبد ہم عبادت کریں گے الہ آبائک آپ کے آبا و اجداد کے معبود کی ابراہیم کے معبود کی اسماعیل کے معبود کی اسحاق کے معبود کی ایک معبود کی ہم عبادت کریں گے کسی اور کے سامنے اپنی پیشانی کو نہیں پھینکیں گے ضرورت ہے ہم وقتاً فوقتاً اپنے اولاد کو نصیحت بھی کیا کریں اپنے اولاد کی تربیت کی فکر بھی کیا کریں آج ہوتا یہ ہے آج ہر آدمی کی زبان پر ایک ہی شکوہ ہوتا ہے ایک ہی شکایت ہوتی ہے پھر یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی اولاد کی تربیت اولاد کی تعلیم کی طرف خوب توجہ دی جائے ہر ایک یہ کہتا ہے انہیں کیا کرے ماحول اتنا خراب ہے معاشرہ اتنا خراب ہے محلہ اتنا خراب ہے ہماری بات کچھ اثر ہی نہیں کرتی ہم تو سمجھا کر تھک گئے اب وہ جانے ان کا کام جانے قرآن نے اس کے لیے بڑے عجیب الفاظ استعمال کیے قرآن میں جگہ پر کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا ایمان والو تم اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ قرآن میں اور لفظ بھی استعمال کر سکتا تھا لیکن نار اور آگ کا لفظ استعمال فرما کر ہمارے ذہن میں جو سوال ہے اور ہر ایک کی زبان پر جو شکوہ ہے جو اعتراض ہے ہر ایک یہ کہتا ہے کہ میں نے تو سمجھا دیا آپ کا کام پورا کر دیا میری ذمہ داری پوری ہو گئی ہے بھول جانے ان کا کام جانے وہ اس سوال اور اعتراض یہ وہم کو قرآن کریم حل کر رہا ہے اس کا جواب دے رہا ہے قرآن کے لفظ استعمال کے آگ کا کہ اپنے آپ کو اپنے عیال کو آگ سے بچاؤ وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ تو دنیا کے اندر بھی آگ جلائی گئی آگ روشن ہو اتنی خطرناک آگ ہو کہ اگر کوئی آدمی وہاں جائے تو جل جائے راک ہو جائے اب کوئی چھوٹا سا بچہ ہمارا بچہ آگ کے پاس جا رہا ہے آگ کو کوئی خوشنما چیز سمجھ رہا ہے کوئی ہیرا سمجھ رہا ہے آگے بڑھ رہا ہے تو والدین کی دل پر کیا گزرتا ہے والدین کی کیا کیفیت ہوتی ہے کیا حالت ہوتی ہے کیا والدین صرف زبانی جمع خرچ پر اکتفا کرتے کیا والدین کا حال یہ ہوتا ہے تو صرف سمجھاتے کہ بیٹا مت جاؤ بیٹا آگے بڑھ رہا ہے صرف زبانی جمع خرچ پر اکتفا کیا جاتا ہے کیا کسی باپ کا یا کسی ماں کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے بچہ آگ کی طرف بڑھ رہا ہے
صرف روکنے پر اکتفا نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ ماں باپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سمجھانے کے باوجود ہماری اولاد آپ کی طرف بڑھ رہی ہے، آپ کی طرف جا رہی ہے، بالکل قریب پہنچ گئی ہے، ماں دوڑتی ہوئی جاتی ہے، باپ دوڑتا ہوا جاتا ہے، دادا دوڑتا ہوا جاتا ہے، نانا دوڑتا ہوا جاتا ہے، چچا دوڑتا ہوا جاتا ہے، اپنے بچے کو اپنے گود میں اٹھا لیتا ہے، کھینچ کر لے آتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اگر یہ آگ میں چلا گیا یہ زندہ بچ کر آنے والا نہیں ہے۔ اگر اسی ماں باپ کو اگر دل میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ ہماری اولاد جو کام کر رہی ہے یہ آگ ہے، یہ جہنم کی آگ تک پہنچانے والی ہے، یہ گناہ ہے، یہ گناہ کے کام ہے، یہ جہنم تک پہنچانے والے ہیں، اور جہنم کی آگ تو دنیا کی آگ سے کہیں درجہ بڑھی ہوئی ہے، دنیا کی آگ سے کہیں درجہ بڑھی ہوئی ہے۔ اگر ہماری اولاد جہنم میں چلی جائے گی تو ہمارا کیا حال ہو، ہماری اولاد کا کیا حال ہو؟ جس طرح اگر ماں باپ دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے کوشش کرتے ہیں اور صرف زبانی نصیحت پر اکتفا نہیں کرتے ہیں، بلکہ بچے کو اگر آگ پر پہنچ جاتا ہے اس کو اٹھا کر اور کھینچ کر لاتے ہیں، اسی طرح اگر ہمارا یہ حال ہو جائے کہ ہم اپنی اولاد کو جہنم کی آگ کے پاس قریب جاتے ہوئے دیکھ رہے، صرف زبانی جمع خرچ پر اکتفا کر لیں، تو کیا ہمارا زبانی جمع خرچ پر اکتفا کرنا کافی ہو جائے؟ وہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ دن بدن ہماری اولاد جہنم کی آگ کے قریب جا رہی، تعلیم کے اعتبار سے دور ہوتی جا رہی، گناہوں کے قریب ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارا معاشرہ، ہمارا ماحول دن بدن پہلے جیسے ماحول سے بالکل بدلتا جا رہا ہے، اور ایسے حالت میں ہمارا حال یہ ہوتا ہے ہم تو نماز کے پابند ہیں، ہم تو قرآن کریم کی تلاوت کے پابند ہیں، ہم تو اپنے معاشرے کو سنبھالے ہوئے ہیں، ہم تو تبلیغ میں نکل رہے ہیں، ہم تو خانقاہ میں ہیں، ہم تو مدرسے میں ہیں، ہم سب اپنے آپ پر تو محنت کر رہے ہیں، لیکن ہماری اولاد ہمارے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم اپنی اولاد کی دینی تعلیم کی بھی خوب فکر کریں۔ اور یاد رکھیے اگر ہم نے اپنی اولاد کے لیے دنیاوی تعلیم کی تو فکر کی لیکن دینی تعلیم کی فکر نہیں کی تو یہ اولاد کل جا کر ہماری نافرمان ہو جائے گی۔ اگر دنیا کے اندر یہ حال ہے کہ وہ ماں باپ جس نے اپنے اولاد کی دنیا کی فکر کی، دینی تعلیم کی اس کے لیے فکر نہیں کی، یہی اولاد جن کے ناز نخرے کو ہم برداشت کر رہے ہیں، یہی اولاد آگے چل کر اپنے ماں باپ کو اپنے گھر سے نکال دیتی ہے، اپنے ماں باپ کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ ہم نے ہر چیز کی فکر کی، دنیاوی تعلیم کی فکر کی، لیکن کبھی ہم نے اس کو یہ نہیں سکھایا کہ باپ کا کیا حق ہوتا ہے، ماں کا کیا حق ہوتا ہے، قرآن کی کیا تعلیم ہوتی ہے، نماز کی کیا تعلیم ہوتی ہے، زکوٰۃ کیا چیز ہوتی ہے، معاشرے میں رہنا کیا ہوتا ہے، ہم نے یہ نہیں سکھایا، باقی سب کو سکھایا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ ایک طرف محبت بھی ہے، ایک طرف لاڈ بھی ہے، پیار بھی ہے۔ نبی علیہ السلام کو اپنے نواسوں سے بڑی محبت تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بڑی محبت تھی۔ ایسی محبت تھی نبی علیہ السلام بہت سی مرتبہ خطبہ دینے کے لیے منبر پر تشریف لے جاتے تھے۔ آپ علیہ السلام حضرت حسن کو دیکھتے تھے، حضرت حسین کو دیکھتے تھے، منبر سے اتر جاتے تھے اور اپنے بچوں کو اپنے نواسوں کو اپنے گھر کی گود کے اندر اٹھا لیتے تھے۔ اسی مرتبہ تو ایسا ہوتا تھا آپ علیہ السلام نماز پڑھ رہے، نماز پڑھتے ہوئے حضرت حسن نے تشریف لائے، آپ علیہ السلام کی گود پر بیٹھے، آپ علیہ السلام کے کندھے پہ بیٹھے۔ جب آپ علیہ السلام سجدے سے اٹھتے تھے تو اپنے نواسوں کو محبت کے ساتھ اپنے کندھے سے نیچے اتارتے تھے، پھر کھڑے ہوتے تھے۔ کتنی محبت تھی، کتنی محبت تھی۔ ایک مرتبہ دونوں کو اپنی گود میں بٹھایا، آپ علیہ السلام نے فرمایا ان الولد مبخلۃ مجبلۃ، یہ اولاد ایسی چیز ہے آدمی کو بخیل بھی بنا دیتی ہے، بزدل بھی بنا دیتی ہے۔ آدمی اپنے اولاد کے لیے اپنے مال کو زیادہ خرچ نہیں کرتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے زیادہ خرچ کر لیا تو میری اولاد کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، کسی اور پر خرچ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا جب تک شادی نہیں ہوتی، اولاد نہیں ہوتی، آدمی پیسے کو خوب لٹاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، اولاد ہو جاتی ہے، اس کے بعد تھوڑی بخل شروع ہو جاتا ہے، اولاد آدمی کو بخیل بنا دیتی ہے، بزدل بھی بنا دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی اولاد بزدلی کا بھی باعث ہے، بزدلی کا بھی سبب ہے۔ جنگ میں زیادہ ہوتا ہے،
اللہ کے راستے میں نکلنا ہوتا ہے. آدمی اپنی اولاد کی وجہ سے نہیں جاتا ہے. اگر میں اللہ کے راستے میں جہاد میں چلا گیا اور کہیں میں شہید ہو گیا, میری اولاد کا کیا ہوگا؟ میری اولاد کی پرورش کون کرے گی؟ میری اولاد کی تربیت کون کرے گی؟ حضرت حسن سے اتنی محبت ہے. لیکن روایت میں ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صدقے کی کھجور پڑی ہوئی تھی, اس کو اپنے منہ میں ڈال دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کف کف, جسے ہم اردو میں کہتے ہیں تو ایسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کف کف, یہ نہیں لیا, نکالو اپنے منہ سے, نکالو اپنے منہ سے. ہمارا علم تھا, کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہم بنو ہاشم کے لیے صدقے کا مال حلال نہیں, اس کو نکال دیجیے منہ سے. کیونکہ ایک طرف محبت ہے, ایک طرف پیار ہے, ایک طرف لاڈ ہے. کتنا لاڈ ہے, کتنی محبت ہے, کتنا پیار ہے. لیکن دوسری طرف اپنے نواسے کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ چیز جو بنو ہاشم کے لیے درست نہیں ہے وہ اپنے منہ میں ڈال رہا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فوراً سے ان کے منہ سے نکالنے کے لیے کہہ رہے ہیں. یہ تعلیم, یہ تربیت. ایک اور صحابی ہے حضرت عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی والدہ کی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا تھا. ان کے انتقال کے بعد ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نکاح کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آئی. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آئی تو ساتھ میں اپنے بیٹے جو ابو سلمہ سے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لے کر آئے. عمر کی نبی سلمہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سوتیلے بیٹے تھے. بہت سے مطلب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھانا بھی کھایا کرتے. ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے, چھوٹے سے بچے تھے. کھانا کھاتے ہوئے حضرت عمر کی نبی سلمہ فرماتے ہیں میں چھوٹا سا بچہ تھا, میرا ہاتھ کھنجے کے اندر تھالی کے اندر ادھر ادھر ڈھونڈتا تھا. کبھی یہاں سے لقمہ اٹھاتا تھا, کبھی یہاں سے لقمہ اٹھاتا تھا, کبھی یہاں سے لقمہ اٹھاتا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو فرمایا یا غلام, اے بچے سب مل اللہ کا نام لے کر کھایا کرو. دیکھو بڑی نصیحت کر رہے, اپنے سوتیلے بیٹے کو نصیحت کر رہے. ایک وقت کا نبی اپنے سوتیلے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے. سب مل اللہ کا نام لے کر کھایا کرو. وکل بیمینک, اپنے دائیں ہاتھ سے کھایا کرو. دیکھو یہ بھی نصیحت کر رہے. اور آگے فرمایا وکل مما یلیک, اپنے سامنے سے کھایا کرو, اپنے آگے سے کھایا کرو, اور جگہ ہاتھ پر پڑا کرو. تربیت کا انداز ہے. ایک نبی کو جب ضرورت پڑ رہی ہے اپنے نوازوں کو اور اپنے سوتیلے بیٹوں کو نصیحت کرنے کی, ہمیں بھی ضرورت ہے. ہم اپنے اولاد کی غلطیوں کو دیکھ کر, ان کی تعلیم میں سستی کو دیکھ کر کبھی کبھار انہیں نصیحت کیا کریں. شیخ الاسلام اور شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی آپ بیتی ہے. انہوں نے بہت سارے واقعات اس میں نقل کیے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کی کیسی تربیت کرتا ہے. شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت بڑے زبردست انداز میں ہوئی. یا آپ بیتی میں ایسی کتاب ہے جو پڑھنے کے قابل ہے. شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے والد کو میں نے دیکھا کہ آرام کرنے کے لیے تکیے کی ضرورت ہے. ایسے بیٹھے ہوئے تھے, تکیے کی ضرورت ہے. میرے والد صاحب سے جا کر کہا کہ میں اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے آرام کے لیے میرا تکیہ لے کر آتا ہوں, اپنا تکیہ لے کر آتا ہوں. والد صاحب نے کہا ٹھیک ہے لے کر آؤ. تو مجھے بہت محبوب تھا, بہت پیارا تھا. تو والد صاحب کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا. جیسے ہی والد صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا, والد صاحب نے زور سے ایک تماشا رسید کیا, ایک تماشا مارا. مجھے اس وقت تو بڑا غصہ آیا کہ محبت میں نے اپنے تکیے کو پیش کیا. مجھے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ میں نے اپنے دل کے ٹکڑے کو نکال کر اس کو پیش کر دیا, ان کو پیش کر دیا. والد صاحب نے اتنا زور سے تماشا مارا. پھر والد صاحب نے فرمایا اتنی چھوٹی عمر میں
باپ کی چیز کو اپنی چیز کہتے ہو. والد صاحب نے صرف اس بات پر کہ انہوں نے وہ تکیہ پیش کرتے ہوئے تکیہ لینے کے لیے گئے تو یوں کہا میں اپنا تکیہ تمہارے لے کر آ رہا ہوں. والد صاحب نے تربیت کر کے سکھایا کہ اے میرے بیٹے اتنی چھوٹی عمر میں تمہاری چیز کوئی تمہاری نہیں ہے, سب کچھ باپ کی ہے. اتنی عمر چھوٹی عمر میں تکیہ تمہارا تکیہ نہیں ہے. چھوٹی سی چیز پر تربیت کر رہا ہے. آج ہمارا حال یہ ہے, ہماری اولاد ہمارے ہاتھ سے نکل گئی, اولاد ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور لاڈو پیار میں اتنے اپنے آپ کو ہم نے قربان کر دیا, اتنے اپنے بچے کو ضد کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو گئے. بچہ کہہ رہا ہے گھر میں سینما چاہیے, اپنے سینما لا کر دے دیا. بچہ کہہ رہا ہے یہ کھیل دیکھنا ہے, وہ کھیل لا کر دے دیا. بچہ کہہ رہا ہے یہ لباس چاہیے, یہ لباس لا کر دے دیا. اگر چھوٹی سی بچی ہے, لڑکی ہے, بالغ ہو چکی ہے, باپ کو کہہ رہی ہے کہ ایسا لباس چاہیے جو فلاں کے گھر میں ہے, ایسا کپڑا چاہیے جو فلاں کے گھر میں ہے. ہم نے لا کر رکھ دیا. ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ میرا بیٹا, یہ میری بچی, یہ میری لڑکی جو لباس پہن رہی ہے, جس کھلونے سے کھیل رہی ہے, کیا یہ جائز بھی ہے یا ناجائز ہے. ابھی ہم نے نہیں سوچا. لاڈ میں قربان ہو گئے, پیار میں قربان ہو گئے. کیا نبی علیہ السلام کو اپنے نواسوں سے محبت نہیں تھی؟ کیا اولیاء کو اپنی اولاد سے محبت نہیں تھی؟ کہ اسماعیل علیہ السلام کو اپنی اولاد سے محبت نہیں تھی؟ کہ یعقوب علیہ السلام کو اپنی اولاد سے محبت نہیں تھی؟ ہم سے زیادہ محبت تھی. جو اللہ سے جتنا زیادہ قریب ہوگا, جس کو اللہ سے جتنا زیادہ قرب ہوگا, وہ اپنی اولاد سے اتنا زیادہ محبت کرنے والا بھی ہوگا. اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ میری اولاد کیا ہے, میرے اولاد کے حقوق کیا ہے, میرے اولاد کی مجھ پر کیا ذمہ داریاں ہے. تو ان لوگوں کو, ایک اکابر کو, ایک صحابہ کو, اور نبی علیہ السلام کو تو اپنی اولاد سے ہم سے زیادہ محبت تھی. ضرورت ہے. یہاں کو حضرت لقمان حکیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو 4 نصیحتیں کی ہیں. انشاءاللہ آئندہ ہفتے اس پر کچھ باتیں عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ شان سے دعا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں کی ہماری نسل کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.